اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو کے بھی پڑھ لیں گے کہ آپ اس دعا کو بائی ہارٹ یاد کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی یہ حدیث اس بک میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نیکیوں کے کرنے کا, برائیوں کے چھوڑنے کا, مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا, اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا, اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے, اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتی ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے, بس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ, مطلب کہ دوسروں کو بھی یہ یاد کرواؤ. یہ دعا جو ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی تو ہم بھی یہ دعا کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اکٹھے ہو کے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں پلیز. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اصل نماز کون سی ہے؟ اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نماز اصل میں ہے کیا. ہم اتنی دیر سے نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اصل نماز وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ کرام نے ہم کو سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھانے کا اس قدر اہتمام تھا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ صحابہ کرام ادائی نماز کا ہر جز اچھی طرح سے دیکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیں. صرف پڑھ لینا وہ کافی نہیں, انہوں نے سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمو کر کے ان کو آگے دکھایا انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. میں بھی وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح سے ڈیمو کیا. وہ حدیث انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج موقع ملے گا تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھیں گے, ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب ہمارا سیشن ہوگا پوری صحابہ کرام کی جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. پھر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی کہ قرآن پاک اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی توسیع اور تشریح کر دیں, اس کو واضح کر کے بیان کر دیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ بہترین اسوہ ہے ہمارے لیے, بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کر کے دکھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی تعلیم میں قبر بستہ ہو گئے. پھر شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس میں کوئی کمی نہیں کی, اس میں کوئی چیز ہائڈ نہیں کر دی, کوئی چیز چھپائی نہیں, بلکہ ہر چیز جو ہے ہمارے سامنے واضح کر دی. پھر نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتاً زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور اپنے قول اور عمل سے اس کا عام پرچار بھی کیا, دوسروں تک پہنچایا بھی. یہ نہیں کہ اپنے تک محدود رکھا, آپ نے اوپنلی بھی پڑھی نماز, آپ نے جیسے نفلی عبادت تھی یا سنت عبادت تھی آپ گھر پہ کرتے تھے اور فرض باجماعت کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکیں. ایک بار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت کروائی, قیام اور رکوع ممبر پر کیا, نیچے اتر کر سجدہ کیا, پھر ممبر پر چڑھ گیا اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تو نماز ادا کرنے میں میری ابتدا کر سکو, یعنی کہ میرے پیچھے جو میں کر رہا ہوں ویسے تم اس کو کرو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو. کہ اس کے پیچھے ریزن تھی, میں ایسے اوپر نیچے نہیں جا رہا تھا تاکہ تمہیں وہ چیز سکھا سکوں اچھے سے. پھر نماز کا مرتبہ کیا ہے کہ اسلام میں نماز کا ایک اہم مرتبہ ہے اور جو شخص اسے قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا وہ اجر و ثواب اور فضیلت کا مستحق ٹھہراتا ہے. پھر
अजर और सवाब में कमी पेशी का मेयार ये है कि जिस कदर किसी इंसान की नमाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से ज़्यादा करीब होगी, उसी कदर ज़्यादा अजर और सवाब का वो हकदार ठहराएगा, और जिस कदर इसकी नमाज नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुख्तलिफ होगी, उसी कदर उसको अजर कम मिलेगा। यानी कि उसको अजर नहीं मिलेगा, उसको कम उसका अजर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी नमाज से फारिग होता है और उसके लिए सवाब का 10वां हिस्सा लिखा जाता है। इसी तरह बाज़ के लिए 9वां हिस्सा और बाज़ के लिए 8वां और 7वां, 6वां, 5वां, 4था और दहाई आधा हिस्सा लिख दिया जाता है। मतलब कि दर्जा बढ़ने के बाद ऐसा 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 कम होता जाता है। मेरी नमाज की नीयत पे, मेरी नमाज के तरीक़ाकार पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से कितनी मुशाबत रखती है, मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत कैसी है, मेरी मतलब कि मेरा रुकू, मेरे सुजूद, मेरी तिलावत का मेयार, हर चीज़ देखी जाएगी, फिर उस लिहाज से जो है उसको डिवाइड किया जाएगा अजर में। फिर ये कि शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हमारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानद नमाज अदा करना इस वक्त मुमकिन है जब हमें तफसील के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत मालूम हो और हमें नमाज के वाजिबात, अदाब, उसकी हैयत और उसके ज़िक्र उसका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे उसका इल्म हो, फिर उसके मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश भी करें, तो उम्मीद रख सकते हैं कि फिर हमारी नमाज भी इसी नोयत की होगी जो बेहयाई मुनकर बातों से रोकती होगी। हमारे नामा माल में वो अजर सवाब लिख दिया जाएगा जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया है। इसके क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ उनका बैठना कैसा था, उनकी हैयत कैसी थी, क्या क्या वो नमाज में पढ़ते थे, ऑब्वियसली हर चीज़ इस बुक में जो है उन्होंने बयान तफसील से बयान कर दी है। और शेख नासरुद्दीन अलबानी जो रहमतुल्लाह अलैह के आजकल के उन्होंने बहुत अच्छा मवाद लिखा। इससे पहले भी जितने भी स्कॉलर आए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगा दी और उन्हीं के इल्म से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जितनी भी अहादीस इस किताब में इकट्ठी की हैं वो सारी की सारी सही हदीस हैं और बार बार इनका जिक्र इस किताब में उन्होंने ना किया हुआ है अपना। अब ये जो है ये नमाज की हैयत है। अब इंशाल्लाह ताला आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी कि औरत की नमाज में फ़र्क है या नहीं है। मैं स्कॉलर्स थॉट ऑफ स्कूल पे बात नहीं करूँगी। अगर आप कहेंगे हम उस पर बात भी कर लेंगे ताकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं कहा कि औरत और मर्द की नमाज डिफरेंट है। तो हमें जो लफ्ज़ मिलते हैं उसी तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। जहाँ पे औरत का मसला आता था क्लियरली बता दिया गया, औरत इसमें आगे है, इसमें पीछे है, मर्द कवाम बना दिया गया, औरत का एक रुतबा कम है वो हमें बता दिया गया। और मैनी मोर थिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे औरत और मर्द का जो डिफ्रेंशिएट करके हमें बता दिया गया। अगर हम एज अ औरत खवातीन देखते हैं तो ये पोस्टर आपके सामने है कि कैसे हाथ बांधना है। इसके भी आगे अहदीस सारी जो है ना इस पिक्चर्स के रिलेटेड मैं आपको इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरह से हाथ बांधना है, कैसे हाथ बांधना है, उसकी रीज़न क्या होगी और उसके आगे हमारा पोस्टर क्या होना चाहिए, मैंने खड़ी कैसे होना है। कोई आपको डिफरेंट डिबेट्स मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन जाके डालें से इंतहा की कि ऐसे नमाज पढ़नी चाहिए, ऐसे पढ़नी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। स्कॉलर्स की डिबेट्स, हर एक का अपना ओपिनियन है। हमें ओपिनियन लेना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सहाबा इकराम के अमल से, और कुरान हमें क्या गाइडलाइन देता है। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि नमाज कैसे पढ़नी है। हमने वो लेना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने आगे हम तक पहुँचाया। हाथ पकड़ेंगे, ठीक है, हाथ के हिसाब से फिर हमारी एक कैफियत हो जाएगी कि हमने कैसी कैफियत को अपनाना है। मतलब कि अब हाथ को पकड़ने के लिए यहाँ पे हाथ बांधे, यहाँ पे बांधे, यहाँ पे बांधे। मैं हदीस पढ़ूंगी ना आपको सारी क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको कर देती हूँ। अब जब मेरे बाजू लंबे हैं तो मैं आई कुड बी, मेरे लिए कंफर्टेबल पोजीशन में भी दिस वन। आपके बाजू छोटे हैं, आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन में भी दिस वन। जब आप जमात में स्पेशली होते हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसे भी खड़ी हो सकती हूँ क्योंकि मुझे दूसरों को मैं तकलीफ नहीं दे रही। अगर मैं जमात के साथ खड़ी हूँ, क्या क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े होना है, तो मेरी पोजीशन ये होगी, ये 3 उंगलियां जो है मेरी इस कूनी की तरफ जाएंगी, ठीक है, और ये जो है ना उंगलियां ऐसे ये ग्रब करेगी, ठीक है। ये वाली पोजीशन इस तरह से जाएगी। कई को आप देखा है हाथ पे हाथ रख रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्शन बना रहे हैं। हर एक्स्ट्रा एक्शन जो है नमाज में मेरी नमाज को बातिल कर रहा है, ठीक है, खत्म कर रहा है। फिर खड़े होना है। मेरी पोजीशन ये नेचुरली पोजीशन, जब हम पढ़ते हैं ना हदीस को पढ़ेंगे तो नेचुरली पोजीशन जो आपकी बॉडी की होनी चाहिए वो होनी चाहिए। या अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो जब मैं रुकू में जाऊंगी मेरे लिए मुश्किल होगी, वो रुकी की 90 डिग्री नहीं बनेगी।
ٹھیک ہے. جتنا میں اوپن ہو کے نماز پڑھوں گی نا اس طرح میں نماز پڑھوں گی, اور میں یہ میرے ہاتھ جو ہیں میرے گھٹنوں کو اس طرح پکڑیں گے تو میری پوزیشن یہ جو ہے یہ بنے گی, ٹھیک ہے, 90 ڈگری کی. اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں میں ایسے جا رہی ہوں, دس از منافقت. میں نماز کے جو ہمیں بتا دی گئی ہے اس میں وہ کمی کر رہی ہوں, میری نماز ایسے نہیں ہوگی. آئی ہیو ٹو میک 90 ڈگری. اگر میری بیک 90 ڈگری کی نہیں ہے, آپ یہ نا بچوں کو سکھانے کے لیے ہم مدرسے میں پتہ کیا کرتے ہیں, we put the water bottle at the back so they who can hold. So جتنا آپ نیچے جا کے ہولڈ کرتے بچوں کے ساتھ گیم ہو جائے گی, اور they know how to do this exercise rather than آپ ایسے پڑھو بچے ایسے پڑھو, they get annoyed. So اس کے لیے we do something different today. Let's see whose نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ قریب ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے 90 ڈگری کی, ان کی بیک ہوتی تھی. You put the water cup, ایسے کپ بھی لے لیں, اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں تاکہ وہ بسکیٹ میرے اوپر گر نہ جائے. اور دوسرا ہم جب یہ کرتے ہیں نا, انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے یہاں کی ریسرچ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گی. پھر اس طرح کھڑا ہونا ہے, میں نے پکڑنا یہ ہے, پھر میں نے 90 ڈگری کا پوسچر بنانا ہے. پھر بیٹھنے کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے. مرد کو ہمیں بہت سے اسکالر ملتے ہیں عورت کی شرم و حیا کی وجہ سے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیٹیل نہیں ہمیں بتائی کہ مرد کی نماز ایسے عورت کی ایسے. ہاں جب میں بیٹھوں گی میرا ایک پاؤں کھڑا ہوگا, یہ میری فلیکسیبلٹی پہ حدیث میں 2 طریقے بتا دیے گے, وہ بھی انشاءاللہ جب آئیں گے میں آپ کو پوسچر بنا کے وہاں پہ دکھا دوں گی. پھر میں نے سجدہ کیسے کرنا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ بازو ایسے نہ کرو جیسے کتے کے بازو ہوتے ہیں, ایسے آپ کی یہ چیز نیچے نہ لگے, ٹھیک ہے. اب اسکالرس کی ڈفرینٹ ڈبیٹ اس کے حوالے سے موضوع من گھڑت حدیثیں وہ سنا کے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہے ہیں. وی نیڈ ٹو گیٹ دا اتھینٹک حدیث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی, ٹھیک ہے. شرم و حیا کے حوالے سے آتے ہیں, آپ اتنا نہ کھلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے آگے حدیث آ جائے گی, آپ کی بغلوں کی جو ہے وہ واضح ہوتی تھی, لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے تھے. اور آپ کی یہ کونیاں زمین سے تھوڑی اٹھی ہوئی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, زمین پہ ایسے لگ کے وہ کتے والی شیپ بن جاتی ہے کہ وہ والی شیپ اس سے منع کیا گیا ہے. اور اتنا گیپ ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ بکری کا بچہ جو ہے وہ اس کے بیچ جب سے کھڑے گزر ہوتے سکتا ہیں تھا. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو نیچرلی پوزیشن یہی ہے کہ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اگر آپ ایسے کھڑے ہیں نا تو آپ وہ چیز کمفرٹیبل نہیں ہے, ویسے نماز نہیں پڑھ سکتے. نہ تو اتنا کھل کے کھڑے ہو کہ دوسروں کو تکلیف دے, اور نہ ہی اتنا کلوز ہو کہ آپ خود کمفرٹیبل نہ ہو. یہ دس از دا نیچرل پوزیشن. بکری کا میمنہ بیچ میں سے گزر سکتا ہے, وہ بھی حدیث آ جائے گی ایز اٹ از. آپ اگر جن کے پاس بکیں ہیں وہ بکیں کھول لیں, میں نے پی ڈی ایف کر دی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, کون سا پیج ہے جہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے. پھر اتحیات اور باقی ساری پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آج کی تحقیق کے حوالے سے دیکھ لیں, سبحان اللہ, آج کی ریسرچ کو ہم زیادہ لیتے ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ چیز ہمیں بتا دی کہ نماز کے یہ فائدے ہیں. کہتے ہیں کہ بیک پین جو ہے نا 24% جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی بیک کی جو بونز ہیں وہ ان کو ریلیف ملتا ہے. 27% جو ہے آپ کا جو ایریا ہے نا, ان کی جو پوزیشن ہے جب ہم زمین پہ رکھتے ہیں ان کو پین ریلیف ان کو ہوتا ہے. اور 13% پین ریلیف میں اس کو آپ کو ملتا ہے. بازو کی پوزیشن دیکھیں, یہ آگے میں آپ کو تصویر دکھاتی ہوں, یوگا نہیں جیسے وہ کرواتے آپ جائیں, یہ دیکھیں ہم لوگ قیام کرتے ہیں, وہ اس کو نمستے جو بھی وہ بولتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا رکوع ہوتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی سیم پوزیشن, کوئی اس میں ڈفرنٹ نہیں ہے. وہ آپ کی پین کو ریلیف کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز بتا رہی ہیں کہ ایسا کرتے ہیں. پھر کیا ہے, جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں کیا ہے, وہ بیلنس سکھاتے ہیں کہ اس طرح سے بیلنس کرنا ہے. ہمارا سجدہ دیکھیں, بازو کو پیچھے سے اٹھانا ہے اور پاؤں کو پیچھے سے کھڑے ہونا ہے. اس کی 2 پوزیشنیں ہمیں بتا دی کہ وہ پھر جب سجدہ کی آئے گی نا حدیث میں انشاءاللہ آپ کو واضح کر دوں گی. پھر جلسے میں ہم نے کیسے بیٹھنا ہے ایگزیکٹلی وہ دیکھیں, وہ بتا رہے کہ آپ کی پین کو اس طرح ریلیف ملتا ہے. اور قرآن نے ہمیں کتنے 100 سال پہلے بتا دیا. اگر میری نماز کا پوسچر ٹھیک ہے, مجھے بیک کی کبھی پرابلم نہیں ہوگی, میرے سجدے کی پوزیشن ٹھیک ہے, مجھے کبھی مائگرین نہیں ہوگی, کبھی میرے ساتھ میں پین نہیں ہوگی. اور اس کا میں وٹنس خود ہوں. مجھے اتنی میری بیک کی پرابلم تھی, فیملی پرابلم نہیں لگا لے. جب سے سجدے لمبے ہونا شروع ہوئے, پوزیشن اس کی صحیح ہوئی, وہ آپ کی بیک بون جو ہے نا, وہ مورے جس کو بولتے ہیں ہم لوگ, وہ اسٹریچ ہوتے ہیں. جب آپ 90 ڈگری کرتے ہو کھچ پڑتے ہیں, وہ بیک ٹو پوزیشن چلے جاتے ہیں. جب ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے نا, وہ پھر بوجھ بنتا ہے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور ایکسیلنٹ, کبھی مائگرین ہو آپ سجدہ لمبا کریں, دیکھنا آپ کو اتنا سکون ملے گا نا کہ سبحان اللہ. آپ اللہ پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بغیر دعاؤں کی اتنا اچھا علاج بتا دیا, اور ہم اس سے غافل ہیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے غافل ہیں. الحمدللہ. یہاں پہ ہمارا پہلا سیشن ختم ہوتا ہے.